ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقے میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور عجوہ ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ صدر امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ اب منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا، اب رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔